الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بنیادی چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں نا جو ضرورت مند ہوتے ہیں، فقراء، ان کے لیے عربی کا لفظ فقراء ہے، جو حالت فقر میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی آمدنی ان کے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتی، تو یہ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اپنی خیر یعنی مال میں سے کچھ دینا، تو ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی قرآن کریم ایٹریبیوٹس بھی یہاں بتاتا ہے کہ یہ جو فقراء ہوتے ہیں ان کی کیا پہچان ہے، کیسے تم جانو گے کہ یہ فقراء ہیں، اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، ان سے بچا جائے۔ قرآن کریم بھیک کو کنڈیم کرتا ہے، تو بھیک کی تو اسلامی ریاست میں کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ریاست قرآن کے اصولوں پر قائم ہو تو کوئی شخص اس ریاست کے اندر بھیک نہیں مانگ سکتا۔ تو یہ تو ذلت ہے انسانیت کی، لوگوں نے اس کو پھر پیشہ بنایا ہوتا ہے۔ اب بڑے شہروں کے اندر، چھوٹے شہروں میں بھی ہے لیکن اتنا منظم نہیں ہوتا، بڑے شہروں میں تو یہ کاروبار بڑا منظم ہے، اور اس کاروبار کے اندر بچے، عورتیں، نوجوان اور اس طرح وہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، یہ جن کو ہم مخنث یا خسرے بولتے ہیں، ٹرانسجینڈرز، یہ بھی تو بڑا منظم طریقے سے ان کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی اگر کوئی ریاست اسلام کے نام پر ہو، جس میں قرآن کا قانون ہو، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ جو پیشہ ور بیکنگ ہے، پروفیشنل بیکنگ، اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور ایز اے مسلم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو کوئی چیز، کوئی پیسہ دے کے ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، کیونکہ یہ بڑا منظم پیشہ ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے کرمنل انوالو ہیں، جنہوں نے ان کو رہائشیں دی ہوتی ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ دیتے ہیں، وہ ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کو مختلف جو مصروف جو شاہراہیں ہوتی ہیں یا چوک ہوتے ہیں جہاں پہ اشارہ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولتیں دیتے ہیں۔ تو یہ پیچھے ایک واچ کرنے والے ان کے جو وہ بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کرمنل لوگ ہوتے ہیں جو اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلم ملک کہلاتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو بیکنگ کا پروفیشن ہے انتہائی منظم طریقے سے کرمنلز لوگ چلا رہے ہیں، اور وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچوں کے اعضاء بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں، یا ان کو تربیت دیتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیمیج شو کر کے بھیک مانگی جائے۔ تو یہ کوئی بھی جتنے بھی وہ کام کر رہے ہیں، یہ انسانیت کی تذلیل کے کام ہیں جن کو بند ہونا چاہیے۔ تو یہ آیت ان کو کنڈیم کر رہی ہے، ایسے لوگوں کو۔ تو کہہ رہا ہے کہ للفقراء، پیچھے خیر کی بات ہو رہی ہے نا۔ خیر وہ ہوتا ہے جو ایسا مال جس کے دینے سے اختیار آ جائے، اگر وہ انسانوں کے پاس آ جائے تو ان کے پاس صحیح اختیار آ جائے اور وہ اچھا کام کرنے لگیں، معاشرے کی فلاح و بہبود کا کام کرنے لگیں۔ قرآن اس کو خیر بولتا ہے، جس سے اختیار آ جائے معاشرے کے افراد کے پاس۔ تو کہتا ہے کہ للفقراء، فقراء کے لیے جو خیر ہے وہ فقراء کے لیے ہے، پیشہ ور مانگنے والوں یا پیشہ ور بھکاریوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف حقیقی ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ اب مزید اس کو ایکسپلور کر رہا ہے، فقراء کی بات کر کے پھر ایک اور کیٹیگری بتا رہا ہے کہ ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے۔ یہ اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟
ان دی کاز آف اللہ، یعنی وہ مقاصد جو اللہ نے انسانوں کے معاشرے کے لیے مقرر کیے ہیں، جو فلاح و بہبود کا کام جو بھی ہو وہ اللہ کے لیے سے مراد ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے راستے میں سے مراد ہے اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، میں نے بتایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو کہتا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ ایک تو وہ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے کسی وجہ سے، کوئی بھی کوئی دشمن ہے یا کوئی مخالفت ہے یا کوئی ایسا نظام ہے جو ان کو یہ کام نہیں کرنے دے رہا، وٹس ایور کوئی بھی، اور پھر جب وہ روک دیے گئے آگے پھر کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ نہ وہاں سے کسی اور جگہ جا سکے، نہ وہاں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں، یہ ہوتا ہے لا یستطیعون، ان کے پاس طاقت ہی نہ رہے، ضرباً فی الارض، زمین کے اوپر کہیں آنے جانے کی۔ اب یہ دیکھیں یہ ضرباً کے لفظ ہیں، اب یہ دیکھیں کیا معنی دے رہا ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، بڑی ہی وسیع زبان، تو یہ کانٹیکسٹ کی روح سے ہم طے کرتے ہیں کہ کون سا لفظ کیا کس جگہ کیا میننگ دے گا۔ تو یہاں پر ضرباً کا کیا مطلب ہے؟ کہیں آنا جانا، زمین کے اوپر رہتے ہوئے کہیں آنا جانا، تو یہ آنے جانے کی طاقت بھی نہ رکھنا، تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا ہے اس سے متعلق بھی وہ ضرباً کا لفظ آتا ہے، تو بڑے افسانے اور بڑے معجزے بنائے گئے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ یہ جو ضرب کا جو لفظ ہے اس کا معنی صرف مارنا ہی نہیں ہوتا، اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ جب آپ قدم زمین کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ ایک قسم کا مارنا ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ معنی نکلا کہیں آنے جانے کا۔ اسی طرح ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، تو یہاں پر بیان کی، ضرب کے معنی بیان کے آ رہے ہیں، یہاں پر چلنے کے آ رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر مارنے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ وہاں سے پھر میں نے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سلسلے میں اسی لفظ کے ساتھ بڑے معجزات منسلک کیے ہوئے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہیں، حقائق کے خلاف ہیں۔ تو ہم واپس آتے ہیں، کہتا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو روک دیا جاتا ہے ان کے کام سے، اور وہ کہیں آ جا نہیں سکتے زمین کے اوپر، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں آ جا کر کو اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اس سے بھی روک دیے جاتے ہیں۔ آگے کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہتا ہے کہ ناواقف لوگ جو ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے سوال نہ کرنے کی بنا پر انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ جو بھی ناواقف آدمی ہوتا ہے جو ان کے حالات کو نہیں جانتا، یہ اغنیاء، ان کو اغنیاء یعنی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ غنی لوگ ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو من التعفف، مالدار سمجھتا ہے ان کو، کہ مالداروں میں سے یہ اغنیاء لوگ ہیں، ایسے غنی ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی محتاج لوگ نہیں ہیں۔ پھر وہ چونکہ سوال نہیں کرتے، جیسے پروفیشنل جو بھکاری ہوتے ہیں لپٹ جاتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ چونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، تو جو ان کے حالات سے جو ناواقف لوگ ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ سوال نہیں کر رہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کو مالدار لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو تو ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ غور سے دیکھا کرو کہ جو ضرورت مند ہوں وہ تم سے چونکہ بھیک نہیں مانگیں گے، سوال نہیں کریں گے، بھیک مانگنے کے لیے تم سے لپٹیں گے نہیں، آہوزاری نہیں کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا خیال رکھا کرو، اور اس کے بعد پھر وہ سمٹم بتا رہے ہیں کہ کون سے سمٹم ہیں جس سے تم گیس کر سکتے ہو کہ یہ ضرورت مند ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تعرفہم بسیماہم، تو ان کے چہرے سے پہچان سکتا ہے۔
جب تو ان کا چہرہ دیکھے گا نا غور سے، وہ مانگ تو نہیں رہے، سوال بھی نہیں کر رہے، کوئی اس طرح کی مانگنے کی کوئی اداکاری بھی نہیں کر رہے، ضرورت مند ہیں لیکن وہ اپنی خودداری کو بھی قائم رکھتے ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کی اس طرح کی، وہاں سے تم نے پہچاننا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند تو نہیں۔ اب ظاہر ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے اس کی تو باڈی لینگویج کچھ اور بتائے گی، اس کی آنکھیں، اس کا بولنے کا انداز، اس کی رکنے کا، کھڑے ہونے کا، چلنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا انداز، یہ بتائے گا کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ تو کہتا ہے ان چیزوں سے تم نے سمجھنا ہے، گیس کرنا ہے، اس کے چہرے کو فیس ریڈنگ کرنی ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہو سکتا ہے، تو اسے دینا ہے، کسی بھکاری کو جو پروفیشنل ہے اس کو نہیں دینا۔ تو کہتا ہے تعرفہم بسیماہم، تو ان کے چہرے سے تو ان کو پہچان سکتا ہے، یعنی چہرے پر ظاہر ہونے والے اثرات سے تم ان کو پہچان سکتے ہو۔ آگے کہہ رہا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہتے ہیں یہ بات ہم تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ضرورت مند جو خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے جیسے وہ بھکاری کرتے ہیں پروفیشنل، یعنی یہ لوگ لپٹ کر مانگنے والے گداگر نہیں ہوتے کہ وہ تم سے لپٹ کر اور ایسے مانگیں گے، اداکاری کریں گے اور وہ روئیں گے، یا ایسے کوئی اپنا جسم جو ہے وہ معذور، کوئی اپاہج اپنے آپ کو شو کر کے تمہاری ہمدردی حاصل کر کے تم سے بھیک مانگیں، تو ایسی چیز وہ نہیں کریں گے۔ تو تم نے ان کے چہروں سے دیکھنا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کتنی گہرائی میں جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور مذہب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، مذہبی پیشواؤں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم روایات کے بغیر سمجھ نہیں آتا، کہ کیونکہ یہ تفصیل نہیں دیتا۔ اب دیکھیے قرآن کریم ایک جو وہ جو ضرورت مندوں کو دینا ہے اور اس کے مقابلے میں جو پیشہ ور گداگر ہیں، کس طرح قرآن کریم دونوں کے درمیان ڈسٹنکشن پیدا کر رہا ہے، کس طرح سمٹم بتا رہا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کا فیس کیسا ہوتا ہے، تو اس کو پہچان کر پھر ان کو دینا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے خیر میں سے جو چیز تم خرچ کرو گے یا دو گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اس کا پورا علم ہے، اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ تم جو کچھ بھی دو گے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے اس کا کوئی نتیجہ ہی برآمد نہ ہو، وہ کوئی ریکارڈ میں ہی نہ آئے اور اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں تمہیں کچھ دیا ہی نہ جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم جو کچھ بھی عمل خیر کرو گے، اللہ کا قانون مکافات عمل تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بما تعملون، بصیر کے الفاظ آتے ہیں نا، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر بصیر آ رہا ہے۔ بصیر یہ بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر پھر شعور بھی آ جاتا ہے۔ ایک تو ویسے دیکھنا ہوتا ہے نا، میں جا رہا ہوں، میرے سامنے کوئی چیز آ رہی، میں کسی چیز کو شعور سے نہیں دیکھ رہا، میری آنکھ جیسے اٹھی میں نے چیز کو دیکھا، بغیر غور کیے آگے گزر گیا۔ بصیر کے اندر شعور کے ساتھ دیکھنا آ جاتا ہے۔ جیسے انگلش کے اندر سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا بلا ارادہ، اور لک انٹو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو غور سے کھڑے ہو کر دیکھنا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے دیکھنے میں اور بصارت میں۔ تو قرآن کی پچھلی آیت میں آ چکا ہے کہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر تمہارے ایک عمل کے اوپر ہوتی ہے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ تم یہ یقین رکھو کہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر میں ہے تمہارا یہ اچھا عمل۔ جب تم ضرورت مندوں کو دو گے، ان کو پہچانو گے، کہ پہلے تو پہچاننا ہے کہ ضرورت مند کون ہے اور پروفیشنل بھکاری کون ہے، تو ان کو تو کنڈیم کرنا ہے۔ جو صحیح ضرورت مند ہے ان کو دینا ہے۔ جب ان کو تم دو گے تو پھر اللہ کا قانون مکافات عمل تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ الفاظ ہے نا قرآن میں کہ محسنین یعنی جو بھی حسن سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسین کاموں کو ضائع نہیں کرتا۔
ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو بالکل دیتا ہے، لازمی دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ چیز ہے، بڑی اہم آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ معاشرے کی جو بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر یہ جو انہوں نے ایک بدنما داغ ہے، یہ جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتا ہے۔ ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی پہچان بتاتا ہے کہ ان کی جو ضرورت کی وجہ سے، پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، اس سے تم پہچانو کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں اور ان کو دو، تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور وہ بھی معاشرے کے اندر اپنی صلاحیتیں جو ہیں استعمال میں لا سکیں اور معاشرے کے لیے مفید شہری بن سکیں۔ تو ایسی سوسائٹی میں جب لوگ اس طرح کی ہوں گے، ضرورت مندوں کو دینے والے، پھر آگے ضرورت مند ان کو استعمال میں لا کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے، تو ایسے معاشرے پھر دنیا میں پروگریسو ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔